بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 42. جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، استعارہ طبعیہ کے موارد بیان ہو رہے تھے. کئی موارد استعارہ طبعیہ کے ہو چکے ہیں اور بعض موارد استعارہ طبعیہ کے رہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آج کے درس میں مکمل ہوں گے. اس کے علاوہ اس درس کے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فقط موارد کا بیان کرنا ہے، تو عبارت کے ساتھ ساتھ موارد بھی بیان کرتے جائیں گے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی کرتے جائیں گے. عبارت کی طرف آتے ہیں. استعارہ طبعیہ کے موارد میں سے ایک ہے استعارۃ اسم الآلہ، نحو جئت بمقتالک ای بالآلۃ التي اضربک بها ضربا شدیدا. استعارہ طبعیہ میں سے ایک اسم آلہ ہے کہ جو بطور استعارہ طبعیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس مصدر سے اس اسم آلہ کو ہم نے بنایا ہے، پہلے اس کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی استعارہ اصلیہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جب اس سے اسم آلہ بنتا ہے تو پھر اس کو بھی بطور استعارہ لیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر استعارہ طبعیہ ہوگا. مثلا مثال دیا ہے جئت بمقتالک، میں آیا ہوں تیرے مقتال کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی میں اس آلہ سمیت آیا ہوں کہ جس کے ساتھ میں آپ کو ماروں گا اور سخت طریقے سے ماروں گا. مثلا ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا کوڑا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں جئت بمقتالک، میں آیا ہوں اس آلے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ میں نے آپ کو سخت طریقے سے مارنا ہے. تو یہاں پر مقتال کیا ہے؟ اسم آلہ ہے، اور یہ اس چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے بندے کو سخت طریقے سے مارنا ہو. اشتق من القتل، اب مقتال قتل سے مشتق کیا گیا ہے بمعنی ضرب الشدید. المقتال بمعنی المضراب علی سبیل الاستعارۃ تصریحیۃ طبعیہ، یعنی اصل میں قتل کو استعارہ لیا جاتا ہے ضرب شدید سے، اور پھر اسی قتل سے جب مقتال بنایا جاتا ہے تو مقتال جس کو استعارہ کے طور پر لیا جاتا ہے مضراب سے، مضراب یعنی مارنے والا آلہ، اس سے. تو جب ہم قتل سے ضرب مراد دیتے ہیں ضرب شدید، تو وہ تو استعارہ اصلیہ ہو جائے گا، تصریحیہ اصلیہ. اور جب ہم مقتال سے مضراب مراد لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہو جائے گا. آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. استعارۃ الحروف، نحو قولہ تعالی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کبھی کبھار حروف کو بھی بطور استعارہ لیا جاتا ہے. حروف میں کیا ہوتا ہے؟ حروف میں ایک معنی جزئی ہوتا ہے، اور وہ معنی جزئی ایک کلی معنی کے ذیل میں ہوتا ہے. مثلا من ہے تو من کا معنی ابتدا ہے، لیکن ابتدائی جزئی یعنی ابتدا کے بہت سارے افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ مثلا من البصرہ الی الکوفہ، یہاں سے جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے مثلا یہ جو ابتدا ہے اس کو کسی اور لفظ سے بطور استعارہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے ذیل میں من کو بھی بطور استعارہ لیا جائے گا. تو اس طرح جو ہے حروف میں بھی استعارہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک مثال انہوں نے دی ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے شاخوں پر پھانسی دوں گا. اب یہاں پر فی کو علی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی فی لے کر آئے ہیں اور معنی علی کا لیا ہے. علی کے معنی میں، استعلاء کے معنی میں فی کو استعمال کیا ہے، جبکہ فی کا اپنا معنی ظرفیت ہے، یعنی فی کو بطور استعارہ لیا ہے. لیکن فی تو حرف ہے،
اور حرف کے جو معنی ہیں وہ جزئی ہیں. ہاں پہلے مطلق ظرفیت کو استعارہ لیا ہے مطلق استعلاء سے، اور اس کے بعد پھر فی کو استعارہ لیا ہے علا سے، استعلاء سے. شبہ مطلق و ارتباط بین مستعل و مستعلی علیہ بمطلق ارتباط بین ظرف و مظروف. سب سے پہلے یہ کیا گیا ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے، مستعلی اور مستعلی علیہ کو تشبیہ دی ہے ظرف و مظروف کے ساتھ. کیا مطلب؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک جامع ہے، اور وہ کیا ہے؟ جامع کیا ہے؟ التمکن فی کل، بجامع التمکن فی کل. ظرف و مظروف کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ مظروف ظرف میں ہوتا ہے، یعنی مظروف ظرف میں متمکن ہوتا ہے. مظروف نے ظرف میں سے ایک جگہ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. اور مثلا جو مستعلی علیہ ہے، مثلا جو کوئی بھی چیز اوپر کسی چیز پر ہے تو وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ وہ بھی وہاں پہ ایک جگہ کو گھیر لیتا ہے، وہاں پر ایک جگہ لے لیتا ہے. تمکن یعنی ایک جگہ گھیر لینا. تو ظرف و مظروف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مظروف ظرف میں جگہ گھیر لیتا ہے، اور مستعلی علیہ جو ہے وہ مستعلی میں جگہ گھیر لیتا ہے، مستعلی پر جگہ گھیر لیتا ہے. تو یہ جو جگہ گھیر لینا ہے یہ ان کے درمیان کیا ہے؟ جامع ہے، وجہ شبہ ہے. فصار التشبیہ من الکلیین الی الجزئیات. پھر یہی جو تشبیہ ہے کہ جو مستعلن اور مستعلی علیہ اور ظرف و مظروف کے درمیان ہے، یہ پھر بعد میں سرایت کر جاتی ہے اپنی جزئیات کی طرف بھی، کہ ہر جزئی میں ایسا ہو سکتا ہے، اور ہر ایک یعنی ایک جزئی کا بھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں دوسری جزئی کے ساتھ. یعنی اس مفہوم کلی کو جب ہم تشبیہ دے سکتے ہیں مستعلی اور مستعلی علیہ کا ظرف و مظروف کے ساتھ، تو اب جو اس کے مختلف اجزاء ہیں، اس مفہوم کے جو مختلف اجزاء ہیں، تو ان میں سے ایک جز کا بھی ہم دوسرے جز سے تشبیہ دے سکتے ہیں. ثم استعیر لجزئی المشبہ لفظ فی الموضوعۃ لجزئی المشبہ بہ علی سبیل الاستعارۃ التصریحیۃ الطبیعیہ. پھر یہاں اس آیت میں دیکھیں کیا ہوا ہے، فی کو لے کر آئے ہیں ہم. اب فی کا معنی کیا ہے؟ فی کا معنی ظرفیت کا ہے، لیکن یہاں پر فی استعلاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ہم نے پہلے استعلاء کو، بلکہ آپ آسان کریں مستعلی مستعلی علیہ ان سب چیزوں کو چھوڑیں. ہم نے اس آیت میں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی کو استعمال کیا ہے علا کے معنی میں، یعنی استعلاء کی تشبیہ دی ہے ظرفیت کے ساتھ. استعلاء یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا، ظرفیت یعنی ایک چیز کا کسی اور چیز کے میں ہونا. تو ان دونوں میں جامع کیا ہے؟ جامع یہ ہے کہ مظروف ظرف میں ہو تب بھی جگہ گھیر لیتا ہے، ایک چیز دوسری چیز میں ہو تو جگہ گھیر لیتا ہے، ایک چیز دوسری چیز پر ہو جگہ گھیر لیتا ہے. تو یہ جگہ گھیر لینا کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ ہے. تو استعلاء کی تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ ظرفیت کے ساتھ. اور پھر کیونکہ فی کا معنی کیا ہے؟ فی کا معنی ظرفیت ہے، تو فی کا معنی جب ظرفیت ہے تو یہاں پر فی لے کر آئے ہیں جس کا معنی ظرفیت ہے، فی لے کر آئے ہیں اور مراد کیا لیا ہے؟ اس سے استعلاء لیا ہے. بات آسان ہے. اب اگر ہم خود مطلق استعلاء کو مطلق ظرفیت کو استعلاء کے معنی میں لیں، یعنی ہم استعلاء کو تشبیہ دیں ظرفیت کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ اصلیہ ہے، تصریحیہ اصلیہ ہے. لیکن جب اس کی جگہ پر ہم فی لے کر آتے ہیں، اور ایک کیونکہ فی کا معنی جزئی بھی ہے، اور اس کی جگہ پر یعنی جب ہم استعلاء کی جگہ پر فی لے کر آتے ہیں اور پھر ہم فی سے اعلیٰ مراد لیتے ہیں، یا یعنی اعلیٰ کی جگہ پر ہم فی لے کر آتے ہیں، اور اس طرح پھر ہم استعلاء کا استعارہ کرتے ہیں ظرفیت کے ساتھ، ایک واسطے کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ استعارہ تصریحیہ طبیعیہ ہو جائے گا. وَنَحْوُ قَوْلِهِ تعالیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا. سورۃ القصص آیت نمبر 8. چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے اٹھایا. تو آل فرعون نے اس کو کیوں اٹھایا؟ آیت میں ہے تاکہ اس کے لیے
وہ یعنی دشمن بن جائے اور باعث رنج بن جائے. کیا آل فرعون نے اسی لیے اٹھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، آل فرعون نے تو اسی لیے اٹھایا تھا تاکہ فرعون اس کو اپنے لیے فرزند بنائے، اس کے ساتھ محبت کرے اور اس کو مثلا اپنا نائب بھی بنائے، اس لیے اٹھایا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا دشمن بن گیا. اب دیکھو نا، یہاں پر لام کا استعمال ہوا ہے نا. لام کس لیے ہوتا ہے؟ علت واقعی کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علت واقعی اور ایک ہوتا ہے علت غائی. علت واقعی کا مطلب یہ ہے کہ واقع میں ایک کام ہوا کیوں ہے. علت غائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر کس علت کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. مثلا آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک علت کے تحت آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، ایک غرض و مقصد کے تحت آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو غرض و مقصد آپ کا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کچھ اور ہے، نتیجہ اس کا کچھ اور نکلتا ہے. تو لام جو ہے نا، یہ علت واقعی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ علت غائی کو بیان نہیں کر رہا ہوتا. تو یہاں پر لام استعمال کیا گیا ہے لیکن علت واقعی کو بیان نہیں کیا گیا ہے. لام کے ذریعے سے علت غائی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو نتیجہ نکلا ہے اس کام کا وہ بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اس لیے تاکہ وہ فرعون اس کو اپنا فرزند بنا لے اور اپنے بعد اپنا نائب بنا لے مثلا. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن بن گیا اور یہی موسیٰ ان کے لیے درد سر بن گیا. تو لام کو علت واقعی کی بجائے علت غائی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی استعارہ کے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. جامع کیا ہے؟ فالتقطہ، اٹھایا. اب اٹھایا تو ہے، اب علت واقعی اور علت غائی دونوں موقوف ہے اس کے اٹھانے پر اور اٹھایا ہے. فقط شبہ مطلق ترتب علت الواقعیت علی فعل بمطلق ترتب علت الغائیت علی فعل. فرماتے ہیں کہ تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کی؟ یعنی علت واقعیہ بھی مطلق ترتب علت الواقعیہ، علت واقعیہ کا مترتب ہونا ایک فعل کے اوپر تشبیہ دی گئی ہے. اس کی علت واقعیہ بھی ایک فعل پر مترتب ہے، اس کی تشبیہ دی ہے علت غائیہ کے ساتھ کہ جو بھی ایک فعل پر مترتب ہے. اور ان میں جامع کیا ہے؟ جامع مطلق ترتب فی کل. جامع یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک فعل کے اوپر مترتب ہیں، خواہ وہ مطلق واقعیہ ہے یا مطلق غائیہ ہے. میں نے آپ کو آسانی سے اوپر سمجھا دیا، وہی بات ہے. فصل تشبیہ من الکلیین الی الجزئیات. پھر یہ جو کلی ہے یہ جزئیات کی طرف مثلا سرایت کر جاتا ہے. ثم استعمل فی الجزئیہ المشبہ اللام الموضوعۃ لجزئیہ المشبہ بہ علی سبیل الاستعارۃ تصریحیۃ طبعیہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے لام کو استعمال کیا گیا کہ جو مشبہ بہ جزئی، کیونکہ لام حرف ہے اور حرف کا معنی جزئی ہے، تو کہ جو مشبہ بہ جزئی مشبہ بہ کے لیے وضع کیا گیا تھا لیکن اس کو مشبہ کے لیے یعنی جزئی مشبہ کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہو گیا. دیکھیں یہاں پر جو فعل ہے نا کہ جس کے اوپر دونوں موقوف ہے مترتب ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ التقاط ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا ہے، علت واقعی ہو یا علت غائی ہو، جو بھی ہو، یعنی جس علت کے تحت بھی انہوں نے اٹھایا ہے تو اٹھایا تو ہے، یعنی علت واقعی بھی موقوف ہے التقاط پر اور علت غائی بھی موقوف ہے التقاط پر. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تاکہ ان کا فرزند بنے، تو یہ بھی موقوف ہے، اس کا اٹھانا موقوف، یعنی فرزند بننا علت واقعی اب موقوف ہے موسیٰ کے اٹھانے پر. موسیٰ کو اٹھائے، اس کی تربیت کرے، اس کو پالے، تو تب وہ فرعون کا فرزند بنے گا، مثلا منہ بولا بیٹا بنے گا اور اس کا نائب بنے گا. اسی طرح نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن نکلا. اب یہ بھی موقوف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے اور اس کی تربیت کرے، اس کو پالے بڑا کرے، پھر بعد میں اس کو دشمن بن گیا ان کا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ علت واقعی کے لیے جو کہ لام استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کیا ہے علت غائی کے لیے بطور استعارہ تصریحیہ طبعیہ. وَنَحْوُ قَوْلِهِ تعالی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر
قائم ہے. اب یہاں پر لفظ علی کا استعمال کیا گیا ہے. جس طرح یہاں پر تھا نا مستعلن و مستعلی علیہ کو تشبیہ دی ہے ظرف و مظروف کے ساتھ، یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے. یہاں پر ہدایت کو اور ہادی کو تشبیہ دی ہے مستعلن اور مستعلی علیہ کے ساتھ. بلکہ آپ کے لیے آسان ہو، یہاں پر ہدایت کو تشبیہ دی ہے استعلاء کے ساتھ مثلا. لیکن کیا ہدایت میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہدایت کوئی چیز ہوتا ہے کہ جس پر ہادی کڑا ہوتا ہے یا ہادی نے جس پر جگہ گھیر لیا ہوتا ہے؟ نہیں. ہدایت پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کوئی چیز ہے، کوئی راستہ ہے جس پر ہادی جا رہا ہے. نہیں، یہ ایک مفہوم ہے، مفہوم عقلی ہے. لیکن اس کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مستعلی اور مستعلی علیہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور پھر اس کے بعد مستعلی استعلاء کے لیے مستعلی اور مستعلی علیہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو حرف استعمال ہوتا ہے اعلی، وہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ونحو زید فی النعمہ، زید فی النعمہ میں کیا ہے؟ زید فی النعمہ میں بھی یہ ہے. زید فی النعمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثلا زید کے اوپر جو ہے نعمت ہے، یا زید نعمتوں میں ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں نے زید کو گھیرا ہے، نعمتوں نے زید کو ڈھانپا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زید کو کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ زید نعمتوں کے درمیان میں ہے یا نعمتوں نے زید کو ڈھانپا ہے، یہ مراد نہیں ہے. لیکن یہ زید اللہ تعالیٰ کی طرف سے زید پر نعمت کے ہونے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ جس طرح کے ظرف اور مظروف، یعنی مظروف ظرف میں ہو، ظرفیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جس طرح ایک مظروف اگر ظرف میں ہو تو وہ مظروف ظرف کو ڈانپ رہا، وہ جو ظرف ہے وہ مظروف کو ڈانپ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر نعمت ہے تو وہ بھی گویا کہ اسی طرح ہی ہے کہ گویا وہ نعمتوں کے درمیان، نعمتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور نعمتوں نے اس کو ڈانپا ہے. اس طرح ایک تشبیہ دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے آنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے حاصل ہونے کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے گویا کہ مثلا جس طرح کہ ایک مظروف ظرف کے درمیان ہوتا ہے، اور اس لیے زید فی النعمہ یعنی فی کو استعمال کیا گیا ہے بطور استعارہ. اب ان دو مثالوں سے ایک اور چیز کہ جو ہمارے لیے واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ وَمِنْ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُشَبَّهِ حَرْفٌ مَوْضُوعٌ لَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ. اگر ہم ایک حرف کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں بطور استعارہ تو ضروری نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم اس حرف کو استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور حرف وضع ہوا ہو اور اس جگہ پر پھر ہم اس حرف کو استعمال کریں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کسی ایسی معنی میں بھی حرف کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو یعنی مشبہ بنا سکتے ہیں، اس معنی کو، اس مطلب کو، کہ جس کے لیے کوئی حرف وضع ہی نہیں ہوا. اب یہاں پر فی تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر استعلاء کے لیے ہمارے پاس ایک حرف موجود ہے کہ جو اعلیٰ ہے. یہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھو ہدایت پر ہونے کی تشبیہ دی ہے مستعلن و مستعلی علیہ کے ساتھ، استعلاء کے ساتھ. ہدایت کو تشبیہ دی ہے استعلاء کے ساتھ. کیا ہدایت کے لیے کوئی حرف وضع ہوا ہے؟ مشبہ کے لیے کوئی حرف وضع ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ضروری نہیں ہے. ٹھیک، یہاں پر مثلا نعمتوں میں اللہ کی طرف سے کسی کا نعمتوں کے درمیان ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر نعمت کا ہونا، کسی کا نعمت میں ڈانپنا اللہ کی طرف سے. اب اس مطلب کے لیے فی کا استعمال ہوا ہے، لیکن کیا اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر نعمت کے ہونے کے لیے کوئی الگ سا لفظ ہے؟ نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ مشبہ کے لیے جو ہے باقاعدگی سے کوئی حرف ہو کہ جس کی جگہ پر ہم کوئی اور حرف استعمال کریں اور پھر وہ مراد لیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. استعارۃ الاسماء المبہمہ، ایک اور چیز ہے کہ جس کو بطور استعارہ لیا جاتا ہے، استعارہ طبعیہ، وہ ہے اسماء مبہمہ. یہ جو مثلا موصول ہے یہ اسماء مبہمہ میں سے ہیں، اسماء اشارات ہیں، یہ اسماء مبہمہ میں سے ہیں. یعنی یہ اسم مبہم ہے جس کی وضاحت بعد میں کوئی اور چیز کر رہا ہوتا ہے. اسم موصول مبہم ہے، خود صلہ اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. اشارہ، اسم اشارہ مبہم ہے، ہاں مشار الیہ اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. کقولہم، جس طرح کہ مثلا ھذا رأی حسن، یہ بہترین رائے ہے، اچھی رائے ہے. اب یہاں پر ھذا کیا ہے؟
حاذا اسم مبہم ہے اور بطور استعارہ لیا گیا ہے. وہ کیسے؟ شبہ مطلق المعقول بمطلق المحسوس فی قبول التمييز فصار التشبيه من الكليين إلى الجزئيات فاستعير الجزئي المشبه لفظ هذا الموضوع للجزئي المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. اب یہاں پر دیکھیں ہاذا کو استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہاذا تو محسوسات کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے مثلا، یا یہ چیز مجھے دے دو، تو ہاذا محسوسات کے لیے ہے، معقولات کے لیے نہیں ہے. محسوسات کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، مثلا یا مثلا وہ آوازیں فرض کریں جو کانوں سے سنے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہیں، محسوسات کے لیے ہیں، محسوس کے لیے ہیں، معقول کے لیے نہیں ہے. لیکن پہلے کیا ہے؟ معقول کو تشبیہ دی ہے محسوس کے ساتھ، کیونکہ محسوسات میں بھی تمیز کی جا سکتی ہے اور معقولات میں بھی تمیز کی جا سکتی ہے. یہ جامع ہے. آپ محسوسات میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ چیز وہ چیز وہ چیز، یہ چیز اس سے الگ ہے، وہ چیز اس سے الگ ہے. آپ ہاذا کے ذریعے سے تمیز کرتے ہیں نا. آپ ہاذا کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ آپ تمیز کرتے ہیں کہ میرا مراد وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. یعنی تمییز کرنا، ایک چیز کو جدا کرنا، یہ محسوسات میں بھی ہوتا ہے اور معقولات میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرا یہ مطلب بھی مراد نہیں ہے، یہ رائے بھی مراد نہیں ہے، یہ رائے بھی مراد نہیں ہے، وہ رائے مراد ہے، اور وہ رائے مثلا حسن ہے، بہترین ہے. تو آپ یہ تمیز محسوسات میں بھی کر سکتے ہیں، معقولات میں بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے جو چیز محسوسات کے لیے وضع کی گئی اس کو آپ معقولات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر مثلا مطلق معقول اور مطلق محسوس یہ کیا ہے؟ یہ کلی ہیں. اور مطلق معقول میں تمیز کرنا اور مطلق محسوس میں تمیز کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن پھر یہ اس کی یعنی جو کلی ہے پھر یہ سرایت کر جاتا ہے جزئیات کی طرف، اور پھر فاستعیر الجزئی المشبہ لفظ ہذا. اور پھر یہ کہ جو ہذا ہے کہ جو یہاں پر ایک جزئی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ اس طرح کے ایک جزئی مشبہ کو استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے اس سے، یعنی جو جزئی مشبہ بہ ہے نا اس کو استعارہ کے طور پر لیا ہے جزئی مشبہ سے. اور یہ علی سبیل الاستعارۃ تصریحیۃ طبعیہ، تصریحی استعارہ تصریحیہ طبعیہ کے طور پر یہ لیا گیا ہے. ھذا رأی حسن میں. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَتَعَطَّى الْاِسْتِعَارَةُ الطَّبْعِيَّةُ لَا تَتَعَطَّى الْاِسْتِعَارَةُ الطَّبْعِيَّةُ مِنَ الْمَكْنِيَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ اسْمًا مُشْتَقًا أَوْ اسْمًا مُبْهَمًا. اس میں ہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ استعارہ طبعیہ تصریحیہ کی تمام مثالیں دی گئی ہیں تقریباً. تو استعارہ طبعیہ تصریحیہ تو سب میں ہوتا ہے، لیکن جہاں تک استعارہ طبعیہ مکنیہ کی بات ہے تو مکنیہ فقط اور فقط اسم مشتق اور اسم مبہم میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقیوں میں یہ حروف وغیرہ میں نہیں ہوتا، اسم فعل حروف وغیرہ میں نہیں ہوتا. ومثال المکنیۃ الطبعیۃ فی اسم المشتق. ابھی مثال دیتے ہیں کہ مثلا استعارہ طبعیہ جو ہے وہ تصریحیہ میں نہ ہو بلکہ مکنیہ میں ہو، وہ اسم مشتق میں کیسے ہوگا؟ اس طرح تعجبنی اراقۃ الضارب دم الباغی. اراقہ کا معنی ہے خون بہانا، یعنی مجھے تعجب میں ڈالا ضارب کے خون بہانے نے، کہ اس نے جو باغی کا خون بہایا نا. اب یہاں پر دیکھیں وَإِجْرَاءُ الْإِسْتِعَارَةِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ شُبِّهَ ضَرْبُ الشَّدِيدِ بِالْقَتْلِ. پہلے یہ کیا گیا ہے اس مثال میں توجبنی اراقۃ ضارب دم الباغی میں پہلے کیا گیا ہے؟ تشبیہ دی ہے ضرب شدید کا قتل کے ساتھ بجامع شدت الایذاء، کیونکہ دونوں میں فی کل دونوں میں زیادہ ایذا ہوتا ہے نا، اذیت ہوتی ہے. پھر واستعیر القتل لضرب شدید، پھر استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے قتل کو ضرب شدید سے، شبہ ضرب الشدید بالقتل واستعیر القتل لضرب شدید. پھر یہ کیا گیا ہے کہ قتل کو ضرب شدید سے استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے. ثم اشتق من القتل القاتل، پھر قتل سے جو ہے قاتل کو مشتق کیا گیا ہے بمعنی ضارب ضرب شدیدہ. ثم حذفت، پھر اس کو حذف کیا گیا ہے. اثبت للمشبہ شیء من لوازم مشبہ بہ،
پھر اس کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ مشبہ کو ذکر کیا ہے اور مشبہ بہ کو جو ہے حذف کیا ہے، اور ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ مشبہ بہ کے لوازم میں سے ایک لازم کو ذکر کیا گیا ہے، وہو العراقہ، کہ جو عراقہ ہے خون بہانا ہے، علی سبیل الاستعارۃ المکنیۃ طبعیہ، استعارہ مکنیہ طبعیہ کے طور پر۔ لہٰذا اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ جو اسماء مشتقہ ہے ان میں مکنیہ ہوتا ہے، یعنی استعارہ طبعیہ مکنیہ ہوتا ہے اسماء مشتقہ میں بھی اور اسماء مبہمہ میں بھی، بعض اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔